بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عرفان حیدر اور آج کی میری اس ٹاک کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کا گھٹالا مسالہ بنانے سے اپنے آپ کو کس طرح روکیں. آج کل جب اسٹریس ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے، کوئی ناکامی ہوتی ہے، کوئی محرومی ہوتی ہے، تو ہم ان محرومیوں یا اس ناکامیوں کو سوچ کر اڑتے رہتے ہیں. یہ جو اڑنا ہوتا ہے اس کو گھٹالا مسالہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی حلیم بناتے ہیں، یعنی کہ وہ گھوٹتے رہتے ہیں. تو یہ جو سرکولر تھنکنگ ہے جس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے مسئلہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، یہ کرتے کرتے پھر ہم پہلی والی جگہ پہ آ جاتے ہیں. پھر اس در سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ پہلی کی وجہ سے یہ دوسرا ہوا، دوسرے کی تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں کی وجہ سے پہلا ہوا، پھر پہلا دوسرا. تو یہ جو سوچوں کا انبار ہے، سوچوں کا طومار ہے، خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے، ایک سرکولر لوپ بن جاتی ہے، ایک لائیو لاک ہو جاتا ہے جس کے اندر ہماری سوچ ایک دائرے میں گھومنے لگتی ہے، ایک گروف میں پھنس جاتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. اس کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سیٹ بیکس ہوں گے اور سفرنگ ہوگی اور پریشانیاں ہوں گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی ہو اور انسان روتے ہوئے نہ دنیا میں آئے اور نہ روتے ہوئے جائے. تو ہم روتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے. میری اس موضوع کے اوپر ایک الگ مکمل ٹاک ہے. تو ہم اپنی سوچ کو کس طرح سے ایک سرکولر لوپ میں مسلسل گھومنے سے بچائیں، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. میں وہ شیئر کروں گا جو میں استعمال کرتا رہا ہوں. یہ ارلی 1980s کی بات تھی. کسی وجہ سے اب مجھے یاد نہیں ہے کیوں تھا، تو میں کافی ڈپریشن فیل کرتا تھا یا کوئی سیٹ بیک ہو جاتا تھا تو آدمی سوچ رہا ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں. تو اس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈان اخبار میں ایک تصویر آئی. یہ تصویر تھی ایک ایسے بچے کی، 10-12 سال کا بچہ تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، یہاں سے بازو کے پاس سے کٹے ہوئے تھے، اور وہ لاہور کی کنال جو ہے، کنال روڈ والی جو کنال ہے، اس کے اندر جب گرمیاں ہوتی ہیں اور پانی جا رہا ہوتا ہے تو بچے خوب نہا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ارلی 80s کی بات ہے. اس کے اندر بچے چھلانگ لگا رہے ہیں. تو وہ تصویر ہے، اس تصویر میں وہ چھلانگ لگا رہے ہیں اور یہ بچہ انتہائی فاتحانہ انداز میں کھڑا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے. اور چونکہ اس نے، میرا خیال ہے ابھی وہ پانی سے نکل کر آیا ہے اور دوبارہ چھلانگ لگا رہا ہے. اور اس کا جو کیپشن تھا، اٹ کاٹ مائی آئی. مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے جو یاد ہے کہ اس میں کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں. اس پہ لکھا ہوا تھا، کیپشن جو تھا اس بچے کی تصویر کے اوپر وہ یہ تھا کہ لیٹ ناٹ واٹ آئی کین ناٹ ہیو چیئرز آف مائی مائنڈ ڈسٹرائے. While thus I sing, I am a king, although a poor, lame boy. یعنی کہ وہ چیز جو میرے پاس نہیں ہے، let not what I cannot have cheers of my mind destroy. تو وہ میرے ذہن کی جو خوشی ہے اس کو کیوں تباہ کرے. وہ چیز جو میرے پاس نہیں ہے، یا میری محرومی میرے ذہن کی خوشی کو کیوں تباہ کرے. While thus I sing. دیکھیں جس طرح سے میں اس وقت خوش ہو رہا ہوں، گا رہا ہوں، پانی کو انجوائے کر رہا ہوں، چھلانگ لگائی ہے. While thus I sing. میں جب اس کو خوشی سے چیخ میری نکل رہی ہے. While thus I sing, I am a king. تو اس لمحے میں ایک بادشاہ ہوں. Although I am just a poor lame boy. تو یہ جو تصویر تھی یہ میرے ذہن کے اندر پیوست ہو گئی. اور جب میں تکلیف کے عالم میں ہوتا تھا تو میں اس
تصویر کو اپنے ذہن میں لاتا تھا اور مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر میری مرضی ہے کہ میں اس وقت اڑنا شروع کر دوں یا میں اپنے ذہن سے وہ جو تکلیف ہے اس کا جو احساس ہے اس کو نکال کے باہر پھینکوں اور کم از کم ان چند لمحوں میں اس وقت کو سے لطف اندوز ہو لوں اور اس کو انجوائے کروں۔ تو جو ایک انتہائی اہم صلاحیت جو ہمیں پیدا کرنی ہے، جو مینٹل ٹفنس کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ایک موضوع سے ہٹا کے کسی مور ریلیونٹ چیز کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل کسی بات کے اوپر سوچنے سے سلوشن نہیں نکلتا۔ جب ہم سرکولر سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ اگر تو ہم سلوشن کے قریب پہنچ رہے ہیں تو وہ سوچ اچھی ہے، سوچ بچار کرنا چاہیے، لیکن ہر سوچ بچار کے بعد ہم ایک نئے سٹیپ کے اوپر پہنچ جانا چاہیے، پرانی والی چیز کے اوپر نہیں سوچیں۔ سٹیپ 1 کے اوپر آپ یہاں پہنچے تھے، سٹیپ 2 پہ جہاں پہنچے، سٹیپ 3 پہ جہاں پہنچے، سٹیپ 4 پہ جہاں تو لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی اپنی سوچ میں پروگرس نہیں کر پا رہے، تو اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ادھر سے ہٹا کے کسی اور موضوع کے اوپر، خاص طور پہ ایسے موضوع پہ لے جائیں جو ہمیں اس تکلیف سے اس وقت کے لیے تو کم از کم نجات دیتی ہے۔ اس سے مجھے ایک اور جو مجھے یاد آتا ہے وہ گون ود دا ونڈ کی مشہور کتاب ہے، جس کے اندر مارگریٹ مچل کی کتاب ہے، 1936 کی غالباً لکھی ہے، جس کے اوپر 1939 کی اپنے زمانے کی سب سے مشہور فلم تھی، سب سے زیادہ اکیڈمی ایوارڈ تھے اور جو آج تک دنیا کی ٹاپ موویز میں سمجھی جاتی ہے۔ تو لیکن اس کی کتاب میں نے 2 دفعہ پڑھی، اس کے اندر جو ہیروئن ہوتی ہے اسکارلیٹ اوہارا ہے، وہ انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی ہے اور بہت امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب امریکن سول وار 1860 کی ہوتی ہے شروع، تو اس کا جو ساری لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وار کے اندر سب لوگ مرا جاتے ہیں۔ تو جب وہ واپس اپنے فارم پہ پہنچتی ہے جہاں اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا والد اس کو سپورٹ کرے گا، جب وہاں پہنچتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے والد ذہن چھوڑ چکا ہے اور ماں کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جو ایک عمرہ سے جو تعلق رکھنے والا ہے وہ بالکل زیرو پہ ہوتی ہے۔ اس وقت وہ یہ جملہ بولتی ہے کہ I will think of it tomorrow because tomorrow is another day۔ یہ بہت ایک اہم بات ہے، بات کہانی سے قطع نظر جو اس کے اندر اہم چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وقت اس بات کے اوپر نہیں سوچوں گا، کیونکہ میں اس وقت اگر اس بات کو سوچوں گا تو میں بہت ہی ڈپریس ہو جاؤں گا، ٹینشن میں آ جاؤں گا، پریشانی میں آ جاؤں گی۔ میں اس کے بارے میں کل سوچوں گا یا سوچوں گی، کیونکہ کل ایک نیا دن ہوگا، نئی انرجی ہوگی، ایک نئی روشنی ہوگی، ایک نئی صبح ہوگی، اور اس وقت میرے اندر ایک نئی توانائی ہوگی، ایک نیا عزم ہوگا، ایک نیا ارادہ ہوگا، جس سے میں زندگی کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں گا یا کر سکوں گی۔ تو یہ جو اہم بات ہے، یہ دنیا میں کامیابی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اتنا مینٹلی ٹف ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم اپنی سوچ کو یہ کہہ سکیں کہ اس وقت تم اس موضوع پر سوچو گے اور اس وقت اب اس موضوع پہ نہیں سوچو گے، کسی اور موضوع پہ سوچو گے۔ لیکن یہ بات کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کانشیسلی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کبھی آپ ہارتے ہیں، کبھی آپ جیتتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف اور ترکیبیں کرنی ہوتی ہیں کہ اپنے سوچ کو اس وقت سے کیسے اس ایک خاص خیال کی طرف سے کیسے ہٹا کر کسی ایک مور کنسٹرکٹیو ڈائریکشن میں کیسے لے کر جائے وہ کسی اور وقت میں بتاؤں گا۔ لیکن اہم بات ان دونوں واقعات سے جن کو میں
ایکچولی اپنی زندگی میں یہ ارلی 1980s کے میرے دونوں ایکسپیرینسز ہیں جو کتاب کی فارم میں ہیں، ان سے میں نے یہ سیکھا، اور نہ صرف سیکھا، میں نے اس کو اوپر زندگی میں بہت دفعہ عمل بھی کیا ہے، اور اس سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو کسی موضوع کے اوپر مرتکز کر سکتے ہیں اور اس سے موو کر کے کسی اور پہ کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ زندگی گزارتے ہیں۔ شکریہ۔